وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ثم قال البخاري رحمه الله باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. باب جو آیا ہے صفا اور مروہ کی سعی کے بارے میں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلے باب میں کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اس سے کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ صفا مروہ کی سعی کر بھی لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کی جائے تو ٹھیک ہے. جس طرح حضرت عروہ بن زبیر کو یہ مغالطہ ہوا اس آیت کریمہ سے، انہوں نے یہ سمجھا کہ جو بندہ صفا مروہ کی سعی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی صفا مروہ کی سعی کرنے میں حرج نہیں ہے. ایک انسان نہ بھی کرے تب بھی ٹھیک ہے اور کر بھی لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھا. لیکن ہم نے پیچھے اس آیت کریمہ کا شان نزول پڑھا کہ اصل میں شروع میں صحابہ کرام چونکہ صفا و مروہ کی سعی کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے کیونکہ وہاں بت وغیرہ تھے اور جاہلیت میں اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں، تو صحابہ کرام نے شروع اسلام میں اس کو مکروہ سمجھا. جب اس کو مکروہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم کی آیتیں اتار دی کہ صفا مروہ کی سعی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے، یہ عمرہ اور حج کے شعائر میں سے ہے اور اس کے مناسک میں سے ہے. تو صفا مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے. پیچھے ہم نے یہ باب پڑھا. اب اگلا باب ہے کہ صفا و مروہ کے بارے میں اور کیا احادیث وغیرہ ہیں، صفا مروہ کی سعی کیوں کی جاتی ہے، اس کی سعی کیسے کریں گے، اور اس کی سعی جو ہے وہ کیوں کی جاتی ہے، وجہ کیا ہے، ہم صفا مروہ کی سعی کیوں کرتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں وہ اس باب میں ہم پڑھیں گے. یہ باب صفا و مروہ کی سعی کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس بارے میں ہے. وقال ابن عمر، اور ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا السعی من دار بنی عباد الى زقاق بنی ابی حسین. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو سعی ہوگی، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، اور پہلے کتاب الحج کے شروع میں بات آئی تھی، جب رمل کی بات آئی تھی تو بات آئی تھی کہ سعی کا مطلب دوڑنا ہوتا ہے. تو یہ جو دوڑنا ہوگا صفا مروہ کے درمیان، اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کے جو شروع کے 3 چکر ہیں وہ دوڑ کر لگاتے ہیں، جس کو رمل کہتے ہیں. تو یہ جو دوڑنا ہوتا ہے رمل میں، یہ صفا مروہ کے درمیان، تو یہ عام چلنا نہیں ہوتا یا یہ تیز چلنا نہیں ہوتا، یہ دوڑنا ہوتا ہے. اور اس دوڑنے کے اندر مسنون یہ ہے کہ تیز دوڑا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی سعی کے درمیان تیز دوڑتے تھے، اور اتنا تیز دوڑتے تھے کہ وہ جو آپ کا ازار ہے، جو نچلے کا کپڑا ہے، وہ تیز دوڑنے کی وجہ سے باقاعدہ گھومتا تھا، باقاعدہ وہ جو ہے حرکت کرتا تھا، گھومتا تھا. تو تیز دوڑنا چاہیے. السعی دوڑنا، تو یہاں تیز دوڑنا مراد ہے. تو ابھی جو صفا مروہ کے درمیان سعی ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ جو صفا مروہ کے درمیان سعی ہے یہ کہاں سے کہاں تک ہوگی. وہ فرماتے ہیں السعی من دار بنی عباد، یہ بنو عباد کے گھر سے لے کر الی زقاق بنی ابی حسین، زقاق کہتے ہیں گلیوں کو، تو ابو حسین کے جو اولاد ہے ان کی گلیوں تک. سعی بنی عباد کے گھروں سے بنی ابی حسین کی گلیوں تک ہوگی. اصل میں صفا مروہ کی ایک وہ صورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور ایک صورت ہے جو آج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفا اور مروہ پہاڑ باقاعدہ موجود تھے. آج ان میں سے وہ اکثر جو ہے پہاڑ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. آج ان پہاڑوں کی جگہ پر باقاعدہ آرٹیفیشل پہاڑوں کی شیپ بنا دی ہے
ورنہ آج اصل پہاڑ موجود نہیں ہیں، وہ گھس چکے ہیں یا وہ ختم ہو چکے ہیں یا وہ توسیع ہو کر تو وہ پہاڑ آج وہ پتھر وغیرہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں کیا تھا، اس زمانے میں یہ جو صفا اور مروہ کے پہاڑ ہیں تو یہ باقاعدہ اصل پہاڑ کی صورت پہ یہ موجود تھے۔ اور صفا اور مروہ، آج اگر ہم صفا اور مروہ کا درمیانی فاصلہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 900 میٹر کے قریب ہے۔ 1 کلومیٹر 1000 میٹر کا ہوتا ہے، تو تقریباً 1 کلومیٹر یعنی 900 میٹر ہے فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان۔ لیکن یہ جو 900 میٹر کا فاصلہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ آپ کے زمانے میں صفا اور مروہ کے درمیان جو وادی ہے، جب پہاڑ سے نیچے اترتے تھے تو جو زمین آتی تھی وہ جگہ بہت تھوڑی تھی۔ اب اصل جگہ کتنی ہے، ممکن ہے وہ 100 میٹر ہو یا کم و بیش، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں آج سبز رنگ کے نشان لگے ہوئے ہیں، سبز رنگ کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے عمرہ حج کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ صفا مروہ جہاں سعی کرتے ہیں اس کو مسعی کہتے ہیں، سعی کی جگہ، تو وہاں درمیان میں 2 نشان لگے ہیں سبز رنگ کے، تو ان نشانوں کے درمیان تیز دوڑتے ہیں، باقی جگہوں پر تیز دوڑتے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی جگہوں پر تیز کیوں نہیں دوڑتے؟ باقی جگہوں پر تیز اس لیے نہیں دوڑتے کہ آج تو ہمیں باقی جگہ ساری وہ زمین نظر آ رہی ہے اور پہاڑ تھوڑا سا نظر آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جو 2 نشان آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک نشان کے اوپر صفا پہاڑی ختم ہوتی تھی اور دوسرے نشان پر مروہ پہاڑی ختم ہوتی تھی۔ وہ پہاڑ کا حصہ تھا، وہ اتنا بڑے پہاڑ تھے، تو آج وہ پہاڑ گھس چکے ہیں یا وہ توسیع کی وجہ سے وہ پہاڑ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ آج آرٹیفیشل کچھ پتھر وغیرہ، وہ آرٹیفیشل، آپ کبھی ہاتھ لگا کے دیکھیں آرٹیفیشل ہے وہ چیز، تو وہ آرٹیفیشل بنائے ہوئے ہیں اور وہ سارا جو ہے وہاں سنگ مرمر وغیرہ اور خاص قسم کے پتھر لگائے ہیں وہاں صحیح کے لیے، اور ہمیں اتنی لمبی صحیح نظر آتی ہے، اتنا لمبا فاصلہ نظر آتا ہے۔ وہ اس زمانے میں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی وادی نہیں تھی جتنا یہ 2 سبز نشان ہیں۔ تو ایک سبز نشان پہ صفا پہاڑی ختم ہوتی تھی، دوسرے سبز نشان میں مروہ پہاڑی ختم ہوتی تھی۔ اصل میں پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے، یہ جتنی بھی وادی ہے، چھوٹی سی وادی تھی، اس وادی کے درمیان دوڑنا ہے، باقی تو دوڑنا نہیں ہے۔ اب وہ پہاڑ آج ختم ہو چکے ہیں، اب مروہ پہاڑ اتنا بڑا تھا، تو مروہ پہاڑ کی جگہ پر اب وہ سارا جو ہے اب وہ وادی ہی نظر آ رہی ہے ہمیں، ہم نے اس وادی میں نہیں دوڑنا۔ تو اس کی نشاندہی کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کی نشاندہی بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جو دوڑا جاتا تھا صفا اور مروہ کے درمیان، کہاں صفا پہاڑی ختم ہوتی تھی، کہاں مروہ پہاڑی شروع ہوتی تھی، تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم دوڑیں گے یہ بنو عباد کے گھروں سے، زقاق کہتے ہیں گلیوں کو، بنی ابی حسین کی گلیوں تک دوڑیں گے۔ اس زمانے میں جس طرح آج ہمیں صفا مروہ مسجد حرام کے ساتھ نظر آتے ہیں، اس زمانے میں صفا مروہ مسجد حرام کے ساتھ نہیں تھے۔ صفا مروہ اور مسجد حرام کے درمیان آج تو مسجد حرام میں اتنی توسیع ہو چکی ہے اور اتنی بڑی ہو چکی ہے، اس زمانے صفا مروہ تھوڑا دور ہے کعبہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا مطاف سے دور ہے، تو اس زمانے میں درمیان میں گھر تھے، باقاعدہ گھر تھے، گلیاں تھیں، سڑکیں تھیں، رستے تھے درمیان میں، پھر صفا مروہ آتی تھی۔ تو گھر دور ہے بیت اللہ، اور صفا مروہ اس زمانے میں جو بیت اللہ اور مسجد حرام چھوٹی تھی وہ الگ تھے، درمیان میں گھر تھے، گلیاں تھیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے تو وہ جو دوڑنے کی جگہ ہے، تو وہ جو بنو عباد کا گھر تھا وہاں سے لے کر بنی ابی حسین کی گلیوں تک، وہاں تک دوڑنا ہے۔ اب آج تو ہمیں نہیں پتہ کہ بنو عباد کا گھر کہاں تھا اور بنو ابی حسین کی گلیاں کہاں تھیں، لیکن آج جہاں وہ سبز نشان لگے ہیں وہی آپ سمجھیے وہی اس کا نشان ہے۔ وہ جو صفا سے اگر ہم چلیں، صفا سے مروہ کی طرف جائیں تو جو پہلا سبز نشان آتا ہے، گویا کہ آپ سمجھیے وہاں بنی عباد کے گھر تھے اس کے دائیں بائیں، اور جہاں دوسرے سبز نشان آتے ہیں جہاں تک ہم دوڑنا بند کرتے ہیں، تو وہاں گویا کہ آپ سمجھیے کہ بنی ابی حسین کی گلیاں تھیں، وہ اس کے سیدھ میں تھا اور یہ بنو عباد کی سیدھ میں۔ اگر ہم مروہ کی طرف سے آئیں گویا کہ پھر پہلے جو ہے وہ بنی ابی حسین کی گلیاں والا وہ جو پہلا سبز نشان ہے وہ وہاں ہے، اور دوسرا سبز نشان جو ہے وہ جو صفا پہاڑی کے قریب ہے، تو وہ بنو عباد کے گھر۔
تو یہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو دوڑنا ہے یہ صرف بنو عباد کے گھر سے بنی ابی حسین کی گلیوں تک دوڑنا ہے. یہ صرف جو اب آج اس کی جگہ پر سبز نشان لگے ہیں یہ صرف 2 سبز نشانوں کے درمیان دوڑنا ہے. اس کے علاوہ بھی آج ساری وادی ہمیں زمین وہ بالکل برابر زمین نظر آتی ہے, وہاں نہیں ہم نے دوڑنا, کیونکہ وہ اس زمانے میں پہاڑوں کا حصہ تھا اور پہاڑوں پر دوڑنا نہیں. تو اس سے پتہ لگا کہ صفا مروہ کے درمیان کس جگہ پر دوڑنا ہے. باقی یہ ہے کہ ہمیں چلنا پورا چاہیے. صفا پر جب ہم چڑھیں تو پھر صفا پہاڑی پہ چڑھیں اور پھر دعا کریں, اور پھر جب صفا سے مروہ کی طرف جائیں تو مروہ پہاڑی پہ جا کر وہاں بھی اوپر چڑھیں اور دعا کریں. ہم وہ درمیان میں صرف وہ جو سبز جو 2 نشان ہیں ہم صرف ان کے درمیان دوڑ کر ہم بس اتنی ہم دوڑ لیں اور ہم سمجھیں کہ جی ہمارا ایک چکر ہو گیا ہے. نہیں, ہم پورا صفا سے لے کے مروہ تک جائیں پورا, لیکن وہ جو درمیان میں جہاں 2 نشان ہیں وہاں ہم تیز دوڑیں اور باقی جگہوں پر ہم چلتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں. پہاڑی پر چڑھ کر خانہ کعبہ کو دیکھا جاتا تھا اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعائیں مانگی جاتی تھیں. آج اگر ہم صفا پہ چڑھیں جو آرٹیفیشل انہوں نے بنائے ہوئے پتھر, تو صفا پہ چڑھ کے ہمیں خانہ کعبہ نظر آ جاتا ہے حقیقی طور پر, لیکن مروہ پہ چڑھیں تو مروہ پہ چڑھ کے ہمیں خانہ کعبہ نظر نہیں آتا. تو لیکن ہم مروہ پہ چڑھ کر ہمیں خانہ کعبہ نظر نہ بھی آئے, ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کریں گے. اور یہ جو درمیان میں بھی دعائیں ہوتی ہیں, رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم, یہ دعا زیادہ مشہور ہے صفا مروہ کے درمیان. یہ انسان قرآن پڑھتا رہے, دیگر دعائیں کرتا رہے, پھر صفا پہاڑی پر چڑھ کر دعا کرنی ہوتی ہے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ آیت پڑھتے ہیں. مروہ پر بھی یہ آیت پڑھتے ہیں. اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں صفا و مروہ پر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے اور ان کے درمیان اور دعائیں کرنی ہوتی ہیں. اور پھر صفا مروہ کے درمیان بھی دعائیں کرنی ہوتی ہیں. صفا مروہ کی سعی آپ کو پتہ ہے کہ 7 چکر ہوتے ہیں. 7 چکر کس طرح ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے صفا پر چڑھتے ہیں اور صفا پر چڑھنے کے بعد اس وقت پھر یہ آیت بھی پڑھتے ہیں ان صفا والمروہ تھا. یہ تو صفا پہ بھی چڑھتے وقت پڑھتے ہیں, مروہ پہ چڑھتے وقت بھی پڑھتے ہیں. جب ہم ابتدا کرتے ہیں سعی کی صفا سے تو پھر ہم وہاں یہ بھی پڑھتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ, میں وہیں سے ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے ابتدا کی. اللہ نے صفا سے ابتدا کی تو ہم بھی صفا سے ابتدا کرتے ہیں اور پھر ہم یہ آیت بھی پڑھتے ہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اور پھر ابھی 3 دفعہ جو دعا میں نے بھی بتائی ہے وہ دعا پڑھتے ہیں. اس دعا کے درمیان دعائیں کرتے ہیں. صفا پہاڑی پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہاں سے خانہ کعبہ نظر بھی آ جاتا ہے تو وہاں دعائیں کرتے ہیں. اور پھر یہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے صفا پہاڑی سے. پھر صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف جاتے ہیں. درمیان میں 2 سبز نشان آتے ہیں. ان نشانات کے درمیان دوڑنا ہے. مردوں نے دوڑنا, عورتوں نے نہیں دوڑنا, کیونکہ عورتوں کی پھر بے پردگی ہوگی, پردے کا مسئلہ ہوگا, وہاں مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں. اس لیے عورتوں نہیں دوڑیں گے, مرد دوڑیں گے, تیز دوڑیں گے. اور پھر جب وہ دوسرا سبز نشان آ جائے گا پھر چلنا شروع کر دیں گے, مروہ تک پہنچیں گے. اور مروہ پر چڑھتے وقت پھر ان صفا والمروہ من شعائر اللہ یہ آیت پڑھیں گے. اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا 3 دفعہ پڑھیں گے اور 3 دفعہ پڑھنے کے درمیان دعائیں کریں گے. کوئی بھی دعا انسان کر سکتا ہے, مغفرت کی, اپنے لیے, دین و دنیا کی, اور پھر اپنے عزیزوں کے لیے, اور جو بھی انسان دعا کرے. تو یہ ایک چکر ہوگا. پھر مروہ سے دوبارہ صفا کی طرف آئیں گے تو اب صفا سے شروع کر کے جب دوبارہ صفا تک آئیں گے تو 2 چکر ہوں گے. یہ صفا سے شروع کر کے مروہ اور واپس صفا, یہ ایک چکر شمار نہیں ہوگا, یہ 2 چکر شمار ہوں گے. صفا سے شروع کریں گے, مروہ پہ پہلا چکر, صفا پہ دوسرا چکر. درمیان میں درمیان میں دعائیں پڑھتے رہیں گے. جو سبز نشان ہے وہاں تیز دوڑیں گے. تو صفا پہ جب چڑھیں گے تو یہ دوسرا چکر ہوگا. پھر مروہ تیسرا چکر, پھر صفا چوتھا چکر, پھر مروہ 5واں چکر, پھر صفا 6ٹھا چکر, اور پھر مروہ 7واں چکر. صفا سے شروع کر کے یہ چکر مروہ پہ ختم ہوں گے. مروہ پہ ہر طاق چکر ہوگا, پہلا, تیسرا, 5واں, 7واں. اور صفا سے ابتدا ہوگی اور صفا پر نہیں گویا کہ ہم صفا پر بھی 4 دفعہ جائیں گے, مروہ پر بھی 4 دفعہ جائیں گے. صفا پر 4 دفعہ کیوں جائیں گے؟ اصل میں تو صفا پر 3 دفعہ جانا چاہیے. پہلی ابتدا کرتے وقت بھی صفا پر جانا ہے. ابتدا کرتے ہوئے صفا پر جائیں گے تو وہ پہلی دفعہ صفا پر جائیں گے. اب مروہ پر جائیں گے تو پہلا چکر, اور تو گویا کہ مروہ پر ایک چکر تو پہلا ختم ہوگا, پھر تیسرا چکر ختم ہوگا, پھر 5واں ختم ہوگا, پھر 7واں ختم ہوگا. کتنے چکر مروہ پہ ہو گئے؟ 4.
اور صفا پر کتنے چکر ہمارے ہوں گے؟ وہاں بھی 4 ہوں گے، ایک ابتدا کا، ایک دوسرا چکر کا انتہا وہاں ہوگی، اور چوتھے چکر کی اور چھٹے چکر کی۔ تو 4 چکر صفا کے اور 4 چکر مروہ کے ہمارے لگیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی 4 دفعہ صفا پہ چڑھیں گے، 4 دفعہ مروہ پہ چڑھیں گے، تو صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ہمارے چکر ختم ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کرنا ہم نے کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ ایک چکر شمار کریں، وہ پھر 14 چکر شمار ہو جائیں گے۔ خانہ کعبہ میں تو اس طرح ہوتا ہے، ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں تو ایک چکر ختم ہوتا ہے۔ اگر ہم شروع کرتے ہیں حجر اسود سے تو حجر اسود تک ایک چکر ہوتا ہے، لیکن یہاں اس طرح نہیں ہے۔ یہاں صفا سے شروع کر کے صفا پر ایک چکر ختم نہیں ہوگا، یہاں مروہ تک ایک چکر ہو جائے گا، پھر صفا پہ آ کے دوسرا چکر ہوگا۔ یہ چیز یاد رکھنی ہے ہم نے۔ بعض لوگ غلطی سے 14 چکر لگا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو تیز دوڑنا ہے یہ دار بنی عباس سے لے کر بنی ابی حسین کی گلیوں تک وہاں نشان لگے ہیں، ہم نے اس کے درمیان دوڑنا ہے۔ جب وہاں صحیح کر رہے ہوں گے وہ نشان ہمیں نظر آ جائیں گے۔ اب امام بخاری حدیث لائے ہیں اس کے تحت۔ حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنا عیسی بن یونس عن عبید اللہ بن عمر عن نافع، نافع بیان کرتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طاف الطواف الاول، تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے پہلا طواف کا مطلب یہ ہے اگر ایک انسان عمرہ کرے تب تو ایک ہی طواف ہوتا ہے، اگر ایک انسان حج کرے تو پھر وہ جو پہلا طواف ہوتا ہے وہ طواف۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا طواف کرتے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، یا اگر وہ حج تمتع ہے تو حج تمتع میں عمرہ الگ ہو جائے گا، جب آپ پہلا طواف کرتے خب ثلاثا تو 3 چکر آپ چھوٹے قدم اٹھا کر لگاتے، یعنی قدموں کے درمیان فاصلہ کم رکھتے، یعنی دوڑتے ہیں آپ۔ خبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قدموں میں فاصلہ کم رکھنا۔ جب انسان چلتا ہے تو قدموں میں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، انسان نارمل رفتار سے چل رہا ہوتا ہے، اور جب انسان دوڑتا ہے تو قدموں میں فاصلہ کم ہو جاتا ہے، انسان جلدی قدم اٹھاتا ہے اور تیز دوڑتا ہے۔ تو پہلے 3 چکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیزی کے ساتھ لگاتے، تیز دوڑتے ہوئے لگاتے، یہ مطلب ہے، جس کو رمل کہتے ہیں۔ طواف کی بات اس میں ہو رہی ہے، آگے سعی کی بات ہوگی۔ طواف کے پہلے 3 چکر آپ تیز دوڑ کر لگاتے، ومشى 4 اور باقی 4 چکروں میں آپ چلتے۔ وكان يسعى بطن المسيل، اور آپ دوڑتے تھے نالے کے درمیان۔ مسیل نالا، مسیل جہاں پانی بہتا ہے اس کو مسیل کہتے ہیں، سیل پانی کے بہاؤ کو کہتے ہیں، مسیل وہ جگہ جہاں پانی بہتا ہے، اور بطن درمیان۔ تو نالے کے درمیان آپ چلتے تھے، یا نالے سے مراد جب پہاڑ ہو تو اگر پانی آئے تو وہ وادی کے درمیان چلتا ہے، پہاڑ کے اوپر تو نہیں چلتا پانی تو جو نیچی جگہ ہوگی وہ وہاں چلے گا۔ تو مراد ہے وہ جو وادی تھی جہاں پہاڑ ختم ہوتے تھے، دونوں پہاڑ، جہاں صفا پہاڑی ختم ہوتی تھی، جہاں مروہ پہاڑی ختم ہوتی تھی، اس کے درمیان آپ صحیح فرماتے تھے، یہ مطلب ہے۔ وکان یسعى بطن المسیل، اور آپ دوڑتے تھے نالے کے درمیان، نالے سے مراد وادی ہے پہاڑوں کے درمیان جہاں پہاڑ ختم ہوتے تھے دونوں۔ اذا طاف بین الصفا والمروہ، جب آپ صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے، تو صفا مروہ کے درمیان جب آپ چکر لگاتے تو آپ جو وادی تھی، جو نالا تھا، اگر پانی کبھی وہاں آتا، سیلاب آتا، تو جہاں پانی نالے کی جگہ چلتا تھا اس جگہ پر صرف آپ دوڑتے تھے، باقی جگہ پہ آپ نہیں دوڑتے تھے، پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے نہیں دوڑتے تھے، درمیان میں آپ دوڑتے تھے۔ اور یہ جگہ کون سی ہے وہ پیچھے امام بخاری حضرت ابن عمر کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، وہ بنی عباد کے گھر سے لے کر بنی ابی حسین کی گلیوں تک، وہ وہی جگہ ہے جہاں آج سبز نشان ہے۔ تو صفا مروہ کے سعی کے درمیان آپ صرف اتنی جگہ صحیح کرتے تھے، باقی جگہ کی صحیح نہیں کرتے، باقی جگہ پر نہیں دوڑتے تھے۔ تو گویا کہ طواف میں 3 چکر دوڑتے تھے جس کو رمل کہتے ہیں، اور سعی میں آپ صرف مسیل کے درمیان جو نالا ہے اس کے درمیان آپ دوڑتے تھے، باقی آپ نہیں دوڑتے تھے۔ فقلت لنافع، تو میں نے نافع سے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ نافع کے شاگرد عبید اللہ، وہ کہتے ہیں میں نے نافع سے کہا اکان عبداللہ یمشی، کیا عبداللہ تھے، عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عمر ہیں جو امام نافع کے استاد ہیں۔ تو امام نافع کے شاگرد امام نافع سے کہتے ہیں کہ آپ کے استاد جو عبداللہ ہیں کیا وہ چلتے تھے اذا بلغ الرکن الیمانی، جب وہ رکن یمانی پہنچتے تھے تو وہ چلتے تھے؟
کیا مطلب؟ یعنی جو طواف کے پہلے 3 چکر ہوتے ہیں، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ رمل کیوں مشروع ہے، کیوں صحابہ کرام دوڑتے تھے، کیا وجہ تھی اس کی، آپ میں سے کسی کو یاد ہو؟ جب سب سے پہلے جو رمل ہوا ہے وہ عمرہ قضاء میں ہوا ہے، اور اس وقت قریش مکہ موجود تھے دیکھنے کے لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ اب بیمار ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں وبا ہے، تو قریش نے بھی مشہور کر رکھا تھا کہ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، اب بیمار ہو گئے ہیں، اب یہ بچیں گے نہیں، اور اس قسم کی انہوں نے باتیں مشہور کی ہوئی تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضاء فرمایا، 6 ہجری کو آپ آئے، تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر اس میں طے ہوا کہ اگلے سال عمرہ کریں گے، تو 7 ہجری کو عمرۃ القضاء ہوا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر قریش موجود تھے، دیکھ رہے تھے وہ مسلمانوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا پہلے 3 چکروں میں دوڑیں۔ یہ جو پہلے 3 چکروں میں دوڑتے تھے تو یہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک دوڑتے تھے عمرۃ القضاء میں۔ یہ جو رکن یمانی سے حجر اسود والی جو سائیڈ ہے وہاں قریش موجود نہیں تھے، اس طرف قریش موجود نہیں تھے، قریش موجود تھے باقی جگہوں پر۔ تو باقی جگہوں پر حجر اسود سے لے کر پہلے 3 چکروں میں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک دوڑتے تھے، باقاعدہ صراحت ہے پیچھے صحیح بخاری کے حدیث میں ہم نے پڑھا، اور آپ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک چلتے تھے، وہاں دوڑتے نہیں تھے۔ پہلے 3 چکروں میں بھی پورے 3 چکر نہیں دوڑتے تھے، حجر اسود سے رکن یمانی تک دوڑتے تھے، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک چلتے تھے، پھر حجر اسود سے دوسرے چکر میں رکن یمانی تک دوڑتے، پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک چلتے، پھر تیسرے چکر میں حجر اسود سے رکن یمانی تک دوڑتے، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک چلتے، تو 3 چکر پورے ہو جاتے، پھر باقی چکر میں چلتے صرف۔ لیکن یہ تھا عمرۃ القضاء میں، اور یہ تب تھا جب قریش موجود تھے۔ بعد فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ پہ بھی عمرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بھی عمرہ کیا، کل 4 عمرے آپ نے کیے ہیں۔ تو قریش تو موجود تھے صرف پہلے عمرہ کے وقت، اس کے بعد پھر مکہ فتح ہو گیا، فتح ہونے کے بعد مسئلہ ہی نہیں رہا یہ قریش کو دکھانے کا اور اپنی قوت وغیرہ دکھانے کا، لیکن اس کے باوجود یہ جو رمل تھا یہ مشروع رہا۔ اس میں ایک تبدیلی آئی، پہلے رمل جو ہے وہ عمرۃ القضاء میں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک تھا، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک چلا جاتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد رمل مشروع رہا تاکہ مسلمانوں کو یاد آئے کہ مسلمانوں نے ایک عمرہ کیا تھا عمرۃ القضاء، اور کس طرح روب ڈالنا تھا مشرکین پر، مسلمانوں کو یہ چیز یاد دلانے کے لیے رمل مشروع آئندہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ لیکن پھر وہ جو اس میں تبدیلی آئی، اس میں یہ تبدیلی بھی آپ نے کر دی کہ آپ نے پھر جو آئندہ رمل کیا، آپ نے آئندہ پورے 3 چکروں کا رمل کیا، اس میں رکن یمانی پہ آپ رکتے نہیں تھے، رکن یمانی پہ رک کر آپ آہستہ نہیں چلتے تھے، بلکہ آپ 3 چکروں میں دوڑتے تھے، 3 چکروں میں دوڑتے تھے، اور پھر اگلے جو 4 چکر تھے ان میں چلتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ نے حجر اسود کو جب بوسہ دینا ہوگا تو اس وقت رک کر بوسہ دے دیتے ہوں گے، اور باقی آپ پھر دوڑنا شروع کر دیتے تھے، شروع کے 3 چکر میں دوڑتے ہیں۔ اب یہاں سوال ہے، امام نافع سے سوال ہو رہا ہے، ان کے شاگرد سوال کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کہ یہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر اکان عبداللہ یمشی اذا بلغ الرکن الیمانی، کیا عبداللہ بن عمر جب رکن یمانی پہنچتے تھے تو وہ اپنا دوڑنا چھوڑ کر چلنا شروع کر دیتے تھے؟ یہ عمرۃ القضاء میں تھا، لیکن بعد میں یہ نہیں رہا، لیکن اب یہاں نافع سے سوال کر رہے ہیں، اور حضرت نافع سے حضرت عبداللہ بن عمر کا فعل پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ رکن یمانی پہنچ کر دوڑنا ختم کر دیتے تھے؟ قال، تو حضرت نافع نے جواب دیا لا، نہیں، وہ دوڑنا ختم نہیں کرتے تھے، رکن یمانی سے چلنا شروع نہیں کرتے تھے، وہ اپنی دوڑ جاری رکھتے تھے۔ الا ان یزاحم علی الرکن، ہاں وہ دوڑنا اس وقت بند کرتے تھے جب حجر اسود کا وہ جو کونا ہے جب وہاں ازدحام ہو جاتا، اگر وہاں رش ہو جاتا، وہاں ہمیشہ رش ہوتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے رش ہوتا ہے جن لوگوں نے بوسہ دینا ہوتا ہے، اور حضرت ابن عمر کی کیا عادت تھی، وہ لازماً بوسہ دیتے تھے، وہ بوسہ چھوڑتے نہیں تھے، رش ہو یا نہ ہو تو وہ بوسہ ضرور دیتے تھے۔ تو جب وہ امام نافع جواب دے رہے ہیں شاگرد نے سوال کیا کہ کیا حضرت ابن عمر جو ہے رکن یمانی پر پہنچ کر دوڑ ختم کر کے چلنا شروع کر دیتے تھے؟ نافع کہتے ہیں نہیں، وہ اپنی دوڑ جاری رکھتے تھے، ہاں ان کا دوڑنا اس وقت بند ہوتا تھا جب حجر اسود پہ رش ہوتا،
جب حجر اسود پہ بوسہ دینے کی باری آتی، جب وہاں رش ہوتا تو وہاں وہ دوڑنا چھوڑ کر رک جاتے تھے. فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ، ابن عمر تھے اس کو نہیں چھوڑتے تھے. کس کو نہیں چھوڑتے تھے؟ حتیٰ یستسلمہ، حتیٰ کہ وہ استلام کر لیتے حجر اسود کا. وہ حجر اسود کا استلام اگر انسان قریب ہو تو بوسے کے ساتھ ہوتا ہے، تو حجر اسود کا استلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ ضرور کرتے تھے. اگرچہ یہ موقف حضرت ابن عمر کا ایسا ہے کہ دیگر علماء اس موقف کے قائل نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں اگر اتنا رش ہو تو دھکے دینے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان حجر اسود کا استلام دور سے کر لے، بوسہ نہ بھی دے رش کی وقت. لیکن حضرت ابن عمر جو ہیں وہ ہر حالت میں بوسہ ہی دیتے تھے. تو بوسہ دینے کے لیے اگر ان کو رکنا پڑتا تو رکتے تھے، ورنہ وہ دوڑتے رہتے 3 چکروں میں. تو اس سے بھی پتہ لگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری طریقہ کار ہے عمل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ 3 چکروں میں مسلسل دوڑا جائے گا. تو باب صفا مروہ کی سعی کے بارے میں ہے، تو اس میں صفا مروہ کی سعی کے بارے میں بھی وضاحت موجود ہے. کہ طواف کے بارے میں وضاحت ہے کہ طواف میں 3 چکروں میں رمل ہوگا، اور یہ پورے 3 چکروں میں رمل ہوگا، درمیان میں کہیں بھی چلا نہیں جائے گا، الا یہ کہ انسان نے بوسہ دینا ہو حجر اسود کو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ انسان 3 چکروں میں دوڑے گا، الا یہ کہ کہیں رش آ جائے تو الگ بات ہے. تو باقی 4 چکروں میں چلے گا. جہاں تک سعی کی بات ہے تو سعی میں جو وادی ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان وہاں دوڑیں گے، صرف وہاں آج نشان لگے ہیں سبز رنگ کے، ان نشانوں کے درمیان دوڑیں گے، باقی جگہوں پر نہیں دوڑنا. اور یہ جو دوڑنا ہے چاہے رمل کا دوڑنا ہو چاہے یہ سعی کا دوڑنا ہو، یہ تیز دوڑنا ہوگا، یہ ہلکا پھلکا دوڑنا نہیں ہے. نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی مومنٹس کو اس لیے وہ نوٹ کرتے تھے کہ حضرت ابن عمر سنت کا دھیان کرتے تھے. حضرت ابن عمر وہی کام کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو وہ اس لیے حضرت ابن عمر کا عمل ان کے شاگرد بہت غور سے دیکھتے تھے. حضرت ابن عمر خاص ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑتے تھے. تو حضرت ابن عمر کا عمل وہ تقریباً اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس لیے حضرت ابن عمر کا عمل غور سے دیکھتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے کین تھے ہمارے سلف صالحین، اور کتنا جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان کرتے تھے، کب دوڑنا ہے، کب چلنا ہے، اور کب کیا کرنا ہے، کب کیا نہیں کرنا. تو یہ باقاعدہ ہمارے مناسک ہیں. ان مناسک کا علم حاصل کرنا بہت بڑی نیکی ہے. سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا اس کے مطابق، پھر آگے سکھانا. تو یہی دیکھیں ہمارے ائمہ محدثین نے بھی یہ کام کی، چھوٹی چھوٹی بات پہ باب قائم کر کے وہ چیزیں ثابت کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ جو طواف کے درمیان رکن یمانی اور حجر اسود والی جگہ درمیان میں اس کی خصوصیت ہے کہ یہاں ایک مخصوص دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن یہاں پہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے باقی جگہ پہ نہیں ہوتی. ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک دعا مخصوص ہے. تو باقی دوڑنا کہاں کہاں ہے اس کا جی وہ اس قسم کے اضافے کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ اضافے نہیں کرنے چاہیے. سنت یہی ہے کہ جو جتنا ہے آیت میں اتنا ہی ہمیں پڑھنا چاہیے. جی صفحہ پر چڑھ کے بھی دعا کرنی ہے. ابھی میں نے بتایا بھی ہے نا کہ وہ جو میں نے دعا بتائی ہے آیت پڑھنی ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور وہ جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے، صفا پر بھی مروہ پر بھی. اور 3 دفعہ پڑھنے کے درمیان اور 1 دفعہ پڑھ کر پھر اپنی دعائیں کرنی ہے، پھر دوسری دفعہ پڑھنا ہے، پھر اپنی دعائیں کرنی ہے، پھر تیسری دفعہ پڑھنا ہے. 3 دفعہ پڑھنے کے درمیان اپنی دعائیں بھی کرنی ہے، صفا پر بھی مروہ پر بھی. تو وہاں بھی دعائیں کرنی ہے ہمیں. اور پھر صفا مروہ کے درمیان جو ہماری صحیح ہوتی ہے اس میں ہم نے چلنا بھی ہے، اور اس میں ہم نے دوڑنا ہے دونوں سبز نشانوں کے درمیان، اس میں بھی ہم نے دعائیں کرنی ہیں، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے. تو اس میں ویسے وہ جو صفا مروہ کے درمیان کا ذکر ہے اس میں وہ صحابہ کرام سے ایک ذکر مخصوص بھی مروی ہے. صحابہ کرام خاص طور پہ یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. زیادہ تر صحابہ کرام یہ پڑھتے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہم یہ پڑھیں، یہ بھی بہتر ہے. اس کے علاوہ ہم اور دعائیں بھی کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة